اسرائیل جو ہے اس نے انڈیا کے ساتھ مل کر 2 دفعہ تیاری کی کہ پاکستان کے نیوکلیئر ری ایکٹر جو ہے اس کے اوپر حملہ کیا جائے، کہ اگر اسرائیل نے آنے کی کوشش کی، ہم نے اپنی طرف سے حفاظتی اقدامات پورے کیے ہوئے ہیں، اور انڈیا کو بھی بتا دیا کہ اگر وہ اس طرح کی کوئی کارروائی ہماری حدود جو ہے اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش بھی کی گئی تو ہم انڈیا کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور پھر اسرائیل جو ہے وہ بھی ہمارا ہدف ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ انڈین طیارے جو تھے وہ اپنا اسرائیلی طیارے جو تھے وہ جا کر انڈیا میں لینڈ ہوئے۔ چاگی کے پہاڑ جو ہے وہ اس کے اندر جس طریقے سے زمین دو نیچے انتہائی گہرائی میں جا کر سرنگ کھودی گئی تو اس کی پہاڑوں کی ساخت اس طرح تھی کہ اس کے اثرات جو ہے وہ باہر نہیں آ سکتے تھے، اور جس وقت دھماکہ ہوا اور دھماکے کیے گئے تو اس میں اس وقت باقاعدہ جو ہے وہ پہاڑ کی رنگت بھی چینج ہو گئی۔ السلام علیکم، میں محمد اکمل اور آپ دیکھ رہے ہیں ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل۔ ناظرین، عید الاضحیٰ کا آج دوسرا دن ہے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ ہمیں اثار اور قربانی کا درس دیتی ہے، بالکل اسی طرح آج ہم بات کریں گے یوم تکبیر کے حوالے سے۔ 28 مئی ہے۔ 28 مئی ایک ایسا دن ہے کہ جس دن پاکستان نے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہم اپنے دفاع کے اوپر کوئی بھی سمجھوتا نہیں کریں گے، اور نہ ہم کسی سے کم ہیں، نہ ہمیں کسی سے کم سمجھا جائے۔ بھارت نے جب ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو کہا کہ اب تم جھکنا سیکھو، اب تم ڈر کے رہو، تو پاکستان نے کچھ ہی ٹائم بعد اس کا بھرپور جواب دیا۔ یہ سارا کیسے ممکن ہوا؟ اتنے کم وسائل میں ایٹمی دھماکے کرنا کتنا مشکل تھا؟ چاگی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ یہ فیصلہ کب ہوا؟ یہ فیصلہ کہاں ہوا؟ ان تمام تر چیزوں پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر دفاعی تجزیہ کار خالد بیگ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، عید مبارک، اور آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی آپ کو بھی، اور آپ کے تمام جو دیکھنے والے ہیں، ناظرین ہیں، ان سب کو 2 مبارک ہیں۔ ایک تو عید الاضحیٰ کی مبارک، اور دوسرا آج کا جو دن ہم منا رہے ہیں یوم تکبیر، اس کی بھی مبارک۔ سر، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جس طرح یوم تکبیر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو یہ فیصلہ کب کیا گیا؟ وہ کون سا لمحہ تھا جب پاکستان نے کہا کہ اب وقت آ چکا ہے، جو مرضی ہو، جیسے مرضی ہو، ہم نے ایٹمی طاقت بننا ہے؟ پاکستان جو ہے ہمیشہ اس کی کوشش رہی ہے کہ اپنا صرف دفاع کرے کسی طریقے سے، ہمارے دفاع کو، ہماری سلامتی کو۔ تقسیم ہند سے پہلے 14 اگست 1947 سے پہلے ہی خطرات لاحق ہو گئے تھے انڈیا کی طرف سے، کیونکہ وہ ہمیں اندازہ تھا، ہمارے اس وقت کے لیڈران کو، قائد اعظم محمد علی جناح کو، باقی سب کو، کہ انڈیا ہمیں دل سے قبول نہیں کرے گا اور ہمارے خلاف سازشیں جاری رکھے گا۔ اور اس کا نتیجہ نکلا جس طریقے سے اس نے پھر چند ہفتے بعد ہی جموں کشمیر میں اپنی فوجیں اتار دیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ پھر اسی طریقے سے اس کے بعد پھر یہ رن آف کچھ کی جنگ ہے، پھر 1965 کی جنگ ہے، پھر 1971 کی جنگ ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت 1974 میں انڈیا نے پہلا دھماکہ کیا تو وہ لمحہ تھا جس وقت طے کیا گیا کہ اب پاکستان کے لیے بھی ایٹمی اسلحہ کا حصول جو ہے وہ بے حد ضروری ہے، اور اس کی بنیاد رکھ دی گئی اور اس پہ کام شروع کر دیا گیا تیزی کے ساتھ۔ اب فرق یہ ہے کہ انڈیا نے جو کارروائی، جو کامیابی جتنے عرصے میں ایٹمی اسلحہ کے حصول کے لیے یا ایٹمی دھماکہ کرنے تک کے لیے جتنا وقت لیا، اس سے کہیں نصف وقت میں پاکستان میں ہمارے مایہ ناز سائنسدانوں نے، اور اس قوم کے باقاعدہ وہ ہمارے ہیرو ہیں، انہوں نے وہ جو ہے وہ سرحدیں عبور کر لی، اور پاکستان اس پوزیشن میں آ گیا کہ وہ ایٹمی دھماکے کر سکے۔ یہاں ہمیں اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج آپ کے سامنے ہے کہ ایران کو ایٹمی قوت بننے سے روکنے کے لیے ہی کتنی بربادی جو ہے امریکہ اور اسرائیل نے مل کر جو ہے پھیلا رکھی ہے گلف کی ریاستوں میں۔ اس میں بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اس وقت مشکلات میں ہیں، پوری دنیا جو ہے وہ مشکلات میں ہے۔ ایون آپ دیکھ لیجئے کہ اس دفعہ جو عید ہم یہ منا رہے ہیں، اس میں ہمارے ہاں بھی وہ جو معاشی دباؤ ہے اس کی وجہ سے لوگ اس حد تک اس طریقے سے قربانی کا یہ فریضہ ادا نہیں کر سکے، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور یہ معاشی دباؤ ہے، اور اس کی وجہ وہ جو خلیج پر برپا کی گئی ایک جنگ تھی، صرف اس کو ایران کو ایٹمی اسلحہ یا اس سے روکنے کے لیے، ایٹمی قوت بننے سے روکنے کے لیے، یہ اسی کے نتائج تھے۔ پھر عراق کا جو نیوکلیئر ری ایکٹر تھا اس کے اوپر اسرائیل نے جس طریقے سے بربادی کی اور حملہ کیا تھا، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کا یہ تمام مراحل، معاشی مسائل، داخلی مسائل، لسانی مسائل، صوبائی تعصبات، پھر فرقہ واریت، اس کے باوجود پاکستان نے جس طریقے سے ایٹمی اسلحہ اور اس کو بنانے میں، ایٹم بنانے تک کی جو مراحل تھے کامیابی سے طے کیے، اس پر دنیا بھی حیران ہے، اور وہ تمام لوگ جو اس سے منسلک تھے، جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، وہ سب جو ہے ہمارے ہیرو ہیں،
اور اس میں شروع سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ ہیں وہ آج بھی اس کو وہ جو ہے اس کو ترقی کے مراحل اور جدید اس میں تبدیلیاں اور ہر چیز میں اس کا عمل جاری ہے. لیکن پاکستان ایٹمی قوت ہے اور دنیا اس کو تسلیم کرتی کہ پاکستان ایٹمی قوت ہے. اور آج ہی کے دن پاکستان نے جس طریقے سے دھماکے کیے تھے اس کو امریکہ نے روکنے کی بھی کوشش کی, پیسے کے لالچ دے کے اس وقت کی حکومت نے اسے مسترد کر دیا. اس میں سر یہ بتائیے گا کہ چاغی کا انتخاب کیوں کیا گیا یہ دھماکے کرنے کے لیے؟ اس کی وجہ یہ کہ پاکستان میں کوئی ایسا علاقہ چاہیے تھا کہ جہاں دھماکے بھی کیے جا سکیں اور اس کے ارد گرد کی آبادی پر اس طریقے سے جو ہے اس کے اثرات نہ ہوں. چاگی کے پہاڑ جو ہے وہ اس کے اندر جس طریقے سے زمین دو نیچے انتہائی گہرائی میں جا کر سرنگ کھودی گئی تو اس کی پہاڑوں کی ساخت اس طرح تھی کہ اس کے اثرات جو ہے وہ باہر نہیں آ سکتے تھے. اور جس وقت دھماکہ ہوا اور دھماکے کیے گئے تو اس میں اس وقت باقاعدہ جو ہے وہ پہاڑ کی رنگت بھی چینج ہو گئی, جس کے اوپر ہم مونومنٹ بھی آج کل بناتے ہیں سارا. مطلب یہ ایک آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اسرائیل جو ہے اس نے انڈیا کے ساتھ مل کر 2 دفعہ تیاری کی کہ پاکستان کے نیوکلیئر ری ایکٹر جو ہے اس کے اوپر حملہ کیا جائے. پاکستان نے اپنی طرف سے ہر طرح کی حفاظتی تدابیر کر رکھی تھیں, لیکن جس وقت پاکستان کو یہ اطلاع ملی اس وقت جو اسرائیل کے طیارے تھے وہ فضا میں بلند ہو کر اور پاکستان کی PIE کی ایک فلائٹ کا جو اس کا نمبر تھا اس کو کیموفلاج کرتے ہوئے وہ پاکستان کی طرف آ رہے تھے. اور ان کا پروگرام یہ تھا کہ وہ پاکستان کے PIE کے اس طیارے کو مار گرائیں گے اور اس کی جگہ فارمیشن کی شکل میں اس طرح آئیں گے کہ ریڈار پر وہ ایک ہی طیارہ نظر آئے اور وہ اس کو وہی کوڈ دیں گے جو ایک PIE کا تھا. اور یہ جس وقت پاکستان کو اطلاع ملی وہ طیارے اس وقت اسرائیل کے فضا میں موجود تھے, جدید ترین طیارے تھے. تو اس وقت بھی پاکستان نے امریکہ کو بھی پیغام دیا کہ اگر اسرائیل نے آنے کی کوشش کی, ہم نے اپنی طرف سے حفاظتی اقدامات پورے کیے ہوئے ہیں. اور انڈیا کو بھی بتا دیا کہ اگر وہ اس طرح کی کوئی کارروائی ہماری حدود جو ہے اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش بھی کی گئی تو ہم انڈیا کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور پھر اسرائیل جو ہے وہ بھی ہمارا ہدف ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے وہ انڈین طیارے جو تھے وہ اپنا اسرائیلی طیارے جو تھے وہ جا کر انڈیا میں لینڈ ہوئے. ان کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ پاکستان پر حملہ آور ہو. تو پاکستان نے یہ تمام مراحل جو ہیں وہ طے کیے ہیں. اگر دھماکوں کی ہم بات کریں, دھماکوں کے حوالے سے بتائیے گا ان کی جو شدت ہے وہ کتنی تھی؟ اور کہا جاتا ہے کہ 5 دھماکے کیے گئے ہیں, پھر کچھ جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ 6 دھماکے کیے گئے. جی, ایک دھماکہ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ کیا گیا تھا, 30 تاریخ کو کیا گیا, 2-3 دن کے بعد. لیکن اصل دھماکے جو تھے وہ 28 تاریخ کو کیے گئے اور یہ انتہائی کامیاب دھماکے تھے جو کہ دنیا یقین نہیں کر رہی تھی, دنیا مان نہیں رہی تھی. اور جس وقت پاکستان کے بارے میں انڈیا یہ پھیلا رہا تھا کہ پاکستان کے پاس ایٹمی اسلحہ موجود ہے, پاکستان ایٹم بم تیار کر چکا ہے, تو اس کی وجہ یہ کہ پاکستان لیبارٹری میں ان کے ٹیسٹ مکمل کر چکا تھا اور انڈیا نے یہ موقع فراہم کر دیا اپنے دوبارہ. حالانکہ 1974 میں وہ ایٹمی دھماکے کر چکا تھا اور دنیا اسے بطور ایٹمی قوت تسلیم کر چکی تھی. تو اس کی حماقت کے اس نے یہ حماقتیں انڈین اکثر کرتا رہتا ہے. اپنی حماقتوں کا ابھی تازہ ثبوت جو ہے وہ گزشتہ برس مئی میں انڈیا کی طرف سے وہ جو آپریشن سندور ہے, اس کو بھی آپ وہی سمجھ لیں کہ وہ انڈیا کی حماقت تھی کہ اس نے آپریشن سندور کے نام پہ سوئے ہوئے ایک شیر کو جو ہے وہ جگا دیا. اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ انڈیا اب کہیں نہیں ہے دنیا میں کسی بھی سطح پہ, ہر جگہ صرف چاہے وہ سفارتی سطح ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو, ہر سطح پہ جو ہے اب پاکستان چھایا ہوا ہے. اور انڈیا جو ہے اس کی حالت جو ہے وہ ایک مردہ گھوڑے کی ہے جو پڑا ہوا ہے علاج کی طرح, اور نہ اسے سمجھ آ رہی ہے کیا کریں. سر, عید الاضحیٰ ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کا درس دیتی ہے, تو بالکل اسی طرح کیا یہ جو ایٹمی طاقت پاکستان بنا ہے یہ بھی پاکستانی قوم کی مشترکہ قربانی نہیں تھی کہ جس طرح سے کم وسائل میں یہ ساری چیزیں کی گئی؟ دیکھیے, اس میں آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ پاکستان کی عوام کی طرف سے دی گئی قربانی ہے کہ ایٹمی اسلحہ اور ایٹم بم بنانا جو ہے یہ اتنا کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے. اس کے اوپر اربوں ڈالر جو ہے اس کے اخراجات اٹھے اس پورے عرصے میں. تو اس کا جو اپنا اثرات جو ہے وہ مہنگائی کی صورت میں اور دیگر بہت ساری وجوہات جو ہیں وہ پاکستان کی عوام نے بھگتیں. اور وہ آپ دیکھیے کہ ابھی بھی اگر انڈیا جو ہے ہمیں پاکستان کو اپنی سلامتی کو انڈیا سے خطرہ نہ ہو تو پھر آپ یہ دیکھیے ہمارے جو اتنے اخراجات ہیں یہ نہیں ہوں گے. جدید اسلحے کی تیاری, ٹیکنالوجی, ہر چیز اس کے اوپر وہ ہماری مجبوری بن گئی ہے کہ ہم نے اپنا تحفظ پہلے کرنا ہے. دیکھیے, جس وقت آپ ایک جھونپڑے میں بھی تو رہ سکتے ہیں نا, لیکن آپ پختہ دیواریں, پختہ چھت کیوں تعمیر کرتے ہیں, چاہے گھر میں فاقے ہوں اپنے تحفظ کے لیے. تو یہ ہماری افواج ہوں یا ہمارے پاس یہ جو اسلحہ کی نیوکلیئر اسلحہ کی استعداد ہے تو یہ ہماری چھت اور ہماری دیواریں ہیں جو ہمیں تحفظ فراہم کرتی ہیں. سر, بہت شکریہ. جی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جی.
नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।